اور 70 سال بعد جا کے آپ نے ریئلائز کیا کہ جناب یہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہم پاکستان سے بھی جا رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے داؤ پہ لگ جائے، لہذا چپ ہو جاؤ۔ وہاں پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر کو کب تک خالی کرے گا۔ یعنی اس سے بڑی کھلی کوئی دھمکی نہیں ہو سکتی تھی، بالکل آنکھیں دکھا رہے تھے، آنکھیں تھی، اس سے بڑھ کر کے آگے اس نے کہا کہ وہ کب تک آزاد کشمیر کو انڈیا کے واپس حوالے کرے گا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ انڈیا کو کیسے کنوینس کرنا ہے؟ انڈیا تو آلریڈی وہ جن پنجابی کہتے ہیں نا وعدے گھوڑے چڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں بات کریں آپ سے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ سے بات کرنے کی۔ تو ہمارے پاس پھر کیا ہے؟ مستقبل شستقبل یہ ہمیں باتیں بوتے ہم کرتے آ رہے ہیں، میں نے تو سب کچھ بد سے بدتر ہی ہوتا دیکھا ہے۔ اچھا، قبر کنارے ہم پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے کیا برقرار رکھا ہوا ہے؟ بالا کوٹ میں تو جو ہے 14 فروری 2019 کو بھارت آپ کی فضائی حدود میں داخل ہو گئے، بم بھی گرا کے چلا گیا، تو کیا یہ ڈیٹرنس ہے؟ شرم آتی خبریں پڑھ پڑھ کے۔ پاکستان کے اندر یہ جو باور کیا جاتا ہے جی کہ انڈیا اس ریجن کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو میرے نزدیک ایک غلط سٹیٹمنٹ ہے، چونکہ انڈیا کوشش نہیں کر رہا ہے بلکہ انڈیا اس کوشش میں۔ ہیلو دوستو، پرساسونج کی اس ایکسائٹنگ نیوز ایپیسوڈ میں آپ کا تہہ دل سے سواگت ہے۔ آج ہم بات کریں گے کشمیر کی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کو اپنا پارٹ مانتا آ رہا ہے اور اسے ہو چکے ہیں 70 ایئرس سے زیادہ، بٹ ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں ملا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ان کی POK کی، جو کہ ہم کہتے ہیں پاکستان آکوپائڈ کشمیر، اور وہ اپنے وہاں کو اسٹیٹ کو کہتے ہیں آزاد کشمیر۔ تو فی الحال اگر ہم آزاد کشمیر یا POK کی بات کریں تو وہاں پر کوئی بھی اچھے ڈیولپمنٹ کی پروجیکٹ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں ایئرپورٹ کی، جو کہ وہاں پر ابھی فی الحال ہے نہیں، بیسک سکھ سویدھاؤں کی جیسے کہ الیکٹریسٹی، جو کہ وہاں پر ابھی تک پوری طرح 24 آور تک بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاک میڈیا کا کیا کہنا ہے۔ پلیز ویڈیو کمنٹ، لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ پوائنٹ تو یہاں پہ آتا ہے کہ پاکستان بار بار کہتا رہے لیکن انڈیا بات نہیں سن رہا، تو سر یہاں سے پھر کیسے آگے جانا ہے؟ انڈیا کو کیسے کنوینس کرنا ہے؟ انڈیا تو آلریڈی وہ جن پنجابی کہتے ہیں نا وعدے گھوڑے چڑھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیوں بات کریں آپ سے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ سے بات کرنے کی۔ تو ہمارے پاس پھر کیا ہے؟ ہمیں کشمیر کے اوپر ایک سیریس بحث کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے، ہم اس پہ کیا چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک لمبی گیم کھیل کے تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش۔ بھائی ریاست جموں کشمیر اگر ریاست تھی تو یہ ہندوستان کا انٹرنل ایک مسئلہ تھا، اس نے اس کو ڈسمینٹل کر کے یونین ٹیریٹوری بنا دی، تو یہ ہندوستان کا انٹرنل مسئلہ تھا، اور اس کو واپس جو ہے وہ ریسٹور کر کے اگر وہ ریاست بنا دیتے ہیں، تو آپ یہ کیا شرط رکھ رہے ہیں؟ اس شرط میں کیا لاجک ہے کہ آپ یہ مان لیں تو ہم آپ کے ساتھ سارے معاملات حل کر دیں گے؟ فار ایگزامپل اگر کل مودی صاحب یہ مان لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ووٹ کا، نہ سپورٹ کا، نہ کسی طرح کے رد عمل کا، تو کیا ان کے سارے ہندوستان کے ساتھ معاملات حل ہو گئے؟ اب دیکھیں یہ جو ہے یہ چیزیں آپ کو ایکسپوز کرتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہانے بازی کر رہے ہیں، اور ہندوستان کو آپ یہ ریئلائز کرا رہے ہیں کہ آپ اسلام کے نام پہ یا مسلمان کے نام پہ یا کسی اور نام پہ ہندوستان کے اندرونی معاملات میں اس حد تک مداخلت کر سکتے ہیں کہ وہاں کی حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا، یا تو آپ سیدھے سیدھے جو ہے کم ٹو دا پوائنٹ جس کو کہتے ہیں انگریز لوگ، اس پہ آئیں اور سیدھی سیدھی بات کریں جی کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر ہماری آپ سے بات نہیں ہو سکتی، جو آپ پہلے کہتے رہے 70 سال تک، اور 70 سال بعد جا کے آپ نے ریئلائز کیا عمران خان کی شکل میں کہ نہیں نہیں یہ بات بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے، جب انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جناب یہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہم پاکستان سے بھی جا رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے داؤ پہ لگ جائے، لہذا چپ ہو جاؤ۔ جب انہوں نے لوگوں کو چپ ہونے کا حکم دیا تھا کشمیریوں کو، تو اس کے پیچھے ان کی دلیل کیا تھی؟ تو اس لیے جناب یا تو آپ یہ بات کریں کہ جی مسئلہ کشمیر حل ہونے تک ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے، تو پھر یہ بات کسی حد تک لاجیکل ہے، چونکہ آپ 70 سال سے کہہ رہے ہیں مسئلہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے، یونائٹڈ نیشن میں
इंडिया है जो इसको लेके गया था, और आज भी इंडिया एप्लीकेंट है रिकॉर्ड में, ऑन रिकॉर्ड। और इंडिया एज ए एप्लीकेंट जो है उस मसले को अगर हटाना चाहे तो सबसे पहले इंडिया को वहाँ एप्लीकेशन देनी चाहिए कि ये मसला है, डिस्प्यूटेड नहीं है, तो ये फाइल बंद करें। लेकिन ये क्या बात हो गई कि 5 अगस्त 2019 का डिसीजन, चूंकि उनको पता है कि मोदी साहब ने ये मानना नहीं, अपने तौर पे उनको करने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड पे वो कभी ये बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये उनको एक तरीके से जो है आप यूं समझ लें कि इरिटेट करने वाली बात है। ये ऐसे ही है जैसे इंडिया जो है इस वक्त कहे कि इमरान खान की हुकूमत बहाल करें वरना हमारे आपसे बात नहीं हो सकती। मुझे इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं नजर आता दोनों चीज़ों में। कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल एक तीसरी चीज़ है। मैं आपको ये पूरे दावे से कहता हूं कि आज अगर मोदी साहब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा बहाल कर देते हैं तो पाकिस्तान कोई एक नई शर्त लेके आएगा, क्योंकि ये मसला जो है ये बुनियादी तौर पे नीयतों का है, और जब तक आप क्लियरली नहीं आते, कम क्लीन जिसको कहते हैं, और असल बात करते हैं कि भाई आपका मसला क्या है। और असल मसला क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बावर किया जाता है जी कि इंडिया इस रीजन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जो मेरे नज़दीक एक गलत स्टेटमेंट है, चूँकि इंडिया कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि इंडिया इस कोशिश में कामयाब हो चुका है। अगर आप रीजन की बात करें तो रीजन की बात में आप देखें, नेपाल से लेके तो श्रीलंका से लेके बांग्लादेश से लेके तो आप जो है मालदीव और भूटान और ये सारे इलाके को मिला के रीजन कहेंगे ना, तो उसमें सवाए अफगानिस्तान के जो कि अब एक मुर्दा घोड़ा है, और जो मुर्दा घोड़े के तौर पे जिसको आपने रूह फूंकने की कोशिश की थी वो उठ के फिर दोबारा लेट गया, तो बाकी सारा रीजन जो है वो इंडिया तो ऑलरेडी कामयाब हो गया। अब मसला रह गया आपका और इंडिया का कि आप जो है वो या तो ये गलतफहमी या खौफ जहन से निकालें कि इंडिया इस रीजन को डोमिनेट करना चाहता है, तो या फिर आप उनसे बैठ के टेबल पे बात करें कि इंडिया के अपने साइज, उसकी जो है वेट है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो रकबा है और उसके जो सारा इस खित्ते में वजन है, उसके मुताबिक आप उसको क्या देना चाहते हैं और आप क्या लेना चाहते हैं, बैठ के सीधी बात करें। यही असल इशू है। और दूसरा इशू जो है वो है रिसोर्सेज का, जो कि कश्मीरी रिसोर्सेज हैं, ज़ाहिर है वाटर रिसोर्सेज का है, और वाटर जो है वो दोनों इंडिया पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्यूचर में, और फ्यूचर की लड़ाइयाँ भी कहते हैं कि वाटर पे होंगी, और जो लोग कहते हैं वो भी पूरे स्टैटिस्टिक्स की रोशनी में कहते हैं, तो उसको भी सामने रखा जाए। अगर आप 70 साल से जो है वो एक इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए या दूसरी इस तरह की अरेंजमेंट के ज़रिए इंडिया के साथ जो है वो कुदरती वसाइल को शेयर कर सकते हैं और उसका एक वायबल किस्म की अरेंजमेंट बना सकते हैं जो आपने बनाई, और वाइड ट्रीटी है जो आपकी कामयाबी से चल रही है बगैर किसी प्रॉब्लम के, तो आप इसी तरह कश्मीर में भी कर सकते हैं। और यही बात कश्मीरी भी इस वक्त लेटली